اسی لیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ سوانح پڑھو، ان کی سیرتیں، ان کی تاریخیں، ان کی زندگیاں پڑھو تو پتہ چلتا ہے. خود مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں بنگلے والی مسجد میں، وہ اس وقت میں بہت چھوٹی سی اور بہت، یہ جہاں پان والے کی دکان ہے اس کے برابر میں ایک ہینڈ پمپ تھا سرکاری، تو محلے کے لوگ اس سے پانی بھرتے تھے. وہ پائپ لائن اور گھروں میں نل اور یہ اس کی سہولتیں نہیں تھی. سن 47 میں سارا اجڑ گیا تھا. تو لوگ آتے تھے وہاں سے پانی بھر کے لے جاتے تھے. وہاں جو ساتھی رہتے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ آدمی گیا تھا کہیں جماعت کے تقاضے پر. گھر میں کوئی تھا نہیں، عورت آ نہیں سکتی تھی، تو گھر کے بچے کو بھیجا، بیٹا جا پانی بھر کے لا. پوری بالٹی نہیں اٹھے گی، جتنا لا سکے. اس بچے نے شوق میں پوری بالٹی بھر دی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں حوض پر چل رہے تھے، وہاں دیکھ رہے تھے سارا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فلانے کا بچہ ہے ہمارا ساتھی جو جماعت میں گیا، بالٹی بھری ہوئی ہے اور اس کی اپنی حیثیت ایسی ہے، اس کو دیکھ رہا ہوں اس سے اٹھ نہیں رہی ہے، اس سے بالٹی اٹھ نہیں رہی. بالٹی گرے گی، یہ گرے گا، کہاں چوٹ لگے گی، کیا ہوگا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی سے نہیں کہا، سیدھے باہر تشریف لائے، اس بچے سے وہ بالٹی لی، اور پیچھے جہاں مقیمین جو وہاں رہتے ہیں وہ لوگ رہتے تھے، اور اس وقت میں یہ سارے پردے اور یہ اتنی بڑی بلڈنگ اور ایسا پنکھے کچھ نہیں تھا. گھروں پر بھی جس میں رہتے تھے ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے تھے، ٹاٹ کے. تو اس بچے سے پوچھا، بیٹا تیرا گھر کون سا ہے؟ کہ میرا یہ ہے. چپکے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پردے سے باہر بالٹی رکھ دی اور چپکے سے چلے آئے. اس کی ماں کو نہیں پتا کہ بالٹی کون رکھ گیا. حضرت نے بالٹی رکھی، بچہ اندر گیا. اس کی ماں سے کہا کہ اماں باہر پانی رکھا. کون لایا؟ کہاں سے؟ تو اٹھا کے لایا؟ نہیں اماں، وہ حضرت جی جو صبح کو بیان کرتے ہیں نا. اس کی ماں نے سر پکڑ لیا ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کبھی اس کو زندگی میں کبھی اپنی زبان پر نہیں لائے، نہ اپنا کوئی احسان جتا. یہ تو میرا کام تھا، میرے ساتھیوں کا کام کروں. تو اصل تو ساتھیوں کو اس طرح لے کر چلنا تھا ساتھیوں، اور یہ نبوت کا کام ہے. نبوت کا کام نبوت والی صفات کے ساتھ ہوتا ہے. کام کہو نبی کا اور کام کرو منافقوں کا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا. اس کا کام مسلمانوں کے عیبوں کو اچھالنا. یہ جو مسجد آباد کرو، مسجد آباد کرو ہم کہتے ہیں نا، اس مسجد کی بنیاد سمجھو. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. جس مسجد کے لیے اللہ پاک یوں کہہ رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد زیادہ اچھی ہے، اس کا حق ہے آپ کو یہاں رہنا چاہیے. کیوں؟ اس مسجد میں لوگ ہیں کہ لوگ تو بہت ہیں. نہیں، اس مسجد کے لوگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ اندر، بدن سے نکلنے والا عمل مسجد میں جب تک ہے، مسجد سے باہر ہیں. رہن سہن، زبانوں کے بول، سننا، بات کہنا، بات کرنا، اس میں ان کی اصل غرض ہم پاک، بات ہماری پاک، آنکھ ہماری پاک، کان ہمارے پاک، دل ہمارے پاک. یحبون ان یتطہروا، اس لیے ایسوں کے ساتھ رہا کرتے ہیں.